آج ماہ سفر کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے طاقتور اور سب سے خاص عمل وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا استغفر اللہ۔ ان دونوں کو اکٹھا جب ملا کر آخری جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے نا، تو پھر وہ شخص ماہ ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر سال عمل لوگ کرتے ہیں، اور پھر پورا سال ان کے گھر سے نہ رزق ختم ہوتا ہے نہ دولت ختم ہوتی ہے۔ یہ رزق اور دولت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ عمل بھی آپ کے سامنے کتنا آسان ہے، لیکن اتنا طاقتور عمل ہے کہ کہتے ہیں جادو تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اثر دکھاتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت تو فوراً ہو جاتی ہے۔ آپ جس غم میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، جس مشکل میں ہیں، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، تمہاری تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں، ہر دکھ، ہر مصیبت اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے فوراً دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ جمعۃ المبارک کا دن، اس دن کو عام دن نہ سمجھیں، باقی دنوں کی طرح اس دن کو غفلت میں نہ گزاریں، سستی میں نہ گزاریں۔ اس دن کو حدیث پاک میں سارے دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے، اور اسلام میں اس کو خاص مقام اور خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اس کو عید کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق بے شمار فضیلتوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس فضیلت سمجھنے کے لیے اتنی بات کہنا ہی کافی ہے کہ اس دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری ایک سورت کا نزول فرمایا ہے۔ پھر اس سورت کا نام بھی اسی دن پر رکھا ہے، جس کا نام ہے سورۃ الجمعہ۔ اور اس سورہ مبارکہ کو آج اس کی برکتیں اگر دیکھیں تو ہمیں خود مشاہدے میں آتا ہے، اور کئی مرتبہ میں یہ بتا بھی چکا ہوں، اور لڑکیوں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، صرف 3 دن اس کو پڑھیں تو شادی کے تمام رستے کھل جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ عمل خاص دولت کا ہے، خاص رزق کا ہے، تمام راہیں کھولنے کا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے بری ہونے کا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ابھی تک آپ اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہیں پا سکے، تو پھر آج آپ کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ اس طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے، زندگی ساتھ دیتی ہے، پھر اعمال ملتے ہیں، پھر بات بنتی ہے۔ اس لیے آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اپنے لیے نہ بھی صحیح تو جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے نا، اس گھر والوں کا اللہ مقدر سنوار دیتا ہے، اس گھر والوں کی قسمت کو بدل دیتا ہے، ان کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مقدر، آپ کے گھر والوں کا مقدر سنور جائے، تو پھر دوستو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، جو سمجھائی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کے دن ایک خاص دعا، جو آج کے دن کی خاص دعا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس دعا کو آج ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جس کے لیے آپ نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، بہت سارے وظائف کیے ہیں، بڑے بڑے جتن کر لیے ہیں، ہر طرف سے مایوسی کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملا، تو پھر اس دعا کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ صرف اور صرف آپ نے 10 بار اس دعا کو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ کا یہ دعا پڑھنا یہ اس طرح ہے کہ آپ کی اگر 300 حاجتیں، یہ 300 تھوڑی نہیں ہوتی، یہ جو ہے نا شادی، یہ ایک حاجت ہے۔ اسی طرح اگر مقروض ہیں تو یہ دوسری حاجت ہے، اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو یہ تیسری حاجت ہے۔ اس طرح کی اگر 300 حاجتیں بھی ہوں، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے وہ تمام کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس دن اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے نوری فرشتے زمین پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو زمین پر کھڑے ہیں وہ ہر ایک بندے کا نام لکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ شام کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے تیرا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے مجھ سے جس چیز کا سوال کیا میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا یہ دن اللہ کے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس سے بھی زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اس دن ان کو جنت میں داخل کیا ہے، اس دن زمین پر اتارا ہے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ دن مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا دن ہوتا ہے، اس دن خطبہ دیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو ہدایت اور نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں 3 جمعے سستی سے چھوڑنے والا شخص اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا
کرتا ہے، اس لیے جمعہ کبھی نہ ترک کیا کریں۔ خواتین جب ظہر کی نماز ادا کریں آج اپنے گھروں میں تو وہ اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کر سکتی ہیں، عصر کی نماز کے بعد کر سکتی ہیں، مغرب کے بعد کر سکتی ہیں، آج کے دن جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں۔ جمعہ سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اگر مغرب تک نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب عشاء کے بعد پڑھیں گے تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ کے فضل سے ساری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی، تمام مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ دن مساوات اور بھائی چارہ سکھاتا ہے، یہ دن مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، یہ دن گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس دن قبر سے عذاب سے بھی نجات ملتی ہے اور قبر والوں کو جن کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان کے عذاب میں کمی بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ دن ہمیں نیک بننے کی دعوت دیتا ہے، یہ دن ہمیں برائیوں سے بچنے کا سبق دیتا ہے، یہ دن ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ دن مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اس دن کو سمجھے، اس کو غفلت میں نہ ضائع کرے۔ اس لیے خدا را آج اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ نے حضور کی ذات پر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل باقی اعمال سے مختلف ہے، اس عمل کی ترتیب اور طریقہ مختلف ہے۔ ہر عمل کے شروع میں ہم 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل کے اول آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد حسب توفیق 2 4 5 10 15 20 روپے 100 روپیہ جتنا توفیق ہو کسی غریب کو کسی فقیر کو ضرور دے دیں، یا چاہے 10 روپے کی ٹافیاں لے کر اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں، بچوں کو دے دیں، پھر دیکھیے گا کیسے تمہارے حالات بدلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے ہر ایک چیز آپ کے سمجھنے والی ہے، آپ کے عمل کرنے والی ہے، یہ تمام باتیں قیمتی ہے کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے نا، تو جس قدر یہ عمل قیمتی ہے اسی طرح اس کی ہر بات ہر جز ہر حصہ ہی قیمتی ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت کو آپ نے سمجھتے ہوئے اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں جو شرائط بتائی جا رہی ہیں جیسے میں نے کہا عمل کرنے سے پہلے یا بعد میں حسب توفیق اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریے گا۔ اس سے پھر وہ جو عمل ہم کرتے ہیں نا اس کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے، کسی طرح کی ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، کسی طرح کا ہم سے اس میں ایسی یعنی کہ رکاوٹ یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کمی پیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ اس صدقے کی برکت سے اس کو دور فرما کر ہمیں اس عمل کے اندر کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اعمال میں کامیاب ہونے کا یہ ایک واحد ذریعہ اور راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ ہمیں یہ سارے فائدے اور ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ دیکھیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مسلمانوں کی زندگی میں روشنی ہدایت اور رحمت کا سبب ہے۔ اس لیے ہم نے آج اس دن میں اپنی خواہشات اپنی حاجات جو جائز حاجتیں ہیں ان کو تصور میں رکھتے ہوئے اس عمل کا آغاز اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، اور جیسے میں نے کہا ہے جو اوقات میں نے بتائے ہیں ان میں سے کسی وقت بھی آپ نے کرنا ہے، اور جو درود پاک بتایا ہے اس میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اس کے مطابق اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن کو پوری تیاری خوشبو اچھے کپڑے ذکر و دعا اور نیک اعمال کے ساتھ گزاریں، تو پھر دیکھیں ہمیں کیسے اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جمعہ کی تمام برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، جتنے دوست اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے، سب آمین ضرور کہا کریں۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعمال کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ضرور بضرور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو شروع کیا، اب آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم صورت ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو پڑھنا ہے، لیکن جو درود پاک کی تعداد ہے اس میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، نہ اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ عمل انتہائی میں سنجیدگی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور میں یقین جانے ہر وہ راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو راز ہمارے دلوں میں ہے، یہ ایک راز ہے، اس راز کو سمجھیے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس عمل کے بعد دعا کرنی ہے، اور اس دعا کا طریقہ میں آپ کو جیسے عرض کر رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے، انشاءاللہ دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ اب جس سورت کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دیکھیں قرآن مجید کی ابتدا اس سورت سے ہو رہی ہے، اس کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا ثواب نہیں ہے، دیکھیں آج کے دن ایک نیکی کا ثواب صرف ایک نہیں ملتا، 70 گنا زیادہ ملتا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس قدر جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کتنے آپ کے نامہ اعمال میں کس قدر اضافہ ہو جائے گا، اور پھر جب بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت میں نورانیت میں روحانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ زبان سے جو کہتا ہے اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہوگا،
اس سورہ مبارکہ کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس میں ایک لفظ آمین آتا ہے، اس کو پڑھنا ہوگا۔ اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہوگا۔ دیکھیں ہم جس عمل کو بھی بسم اللہ کے بغیر پڑھتے ہیں، درود پاک کے بغیر پڑھتے ہیں، وہ عمل ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر ہمیں کامیابی ملے تو پھر ہمیں جو اللہ والوں نے، بزرگوں نے بتایا ہوتا ہے، انہوں نے اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، اس کے بعد اس عمل کو آگے مخلوق تک، لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو رزق کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کے کرم اور اس کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے میرے لیے یہ سارے دروازے کھلیں، میرے لیے یہ ساری راہیں کھلیں، وہ بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا جو ترتیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی نظر عنایت سے ہر مصیبت کو دور کر دے گا، ہر آفت کو دور کر دے گا، کیونکہ یہ قرآن کی وہ عظیم صورت ہے جس کو پڑھے بغیر تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں ہر ایک چیز کی تعداد مختلف ہوگی، استغفار کی تعداد مختلف ہوگی، اس کے ساتھ جو باقی سورت کوثر بتاؤں گا اس کی تعداد مختلف ہوگی، ہر ایک لفظ اس میں مبارک کی تعداد مختلف ہوگی، تو اس کے مطابق ہی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ عمل کو لے کے چلے ہیں، اس جب عمل مکمل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہر حال میں کرنی ہے۔ اس دعا کے اندر جو آپ نے الفاظ بولنے ہیں وہ الفاظ بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، ان الفاظ کو جو آپ کو ذکر میں نے کیا ہے کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے اس طرح مانگنا ہے کہ یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ ان الفاظ کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ وہ الفاظ جو میں نے آپ کو دعا بتانی ہے، اس دعا کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں اس عمل کا حصہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس عمل کا حصہ نہ ہو، ساری چیزیں اس عمل کا حصہ ہیں۔ اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اگر تو کامیابی آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں دعا جو ہوتی ہے نا، بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، دعا ہی ہر مشکل کا حل ہے، دعا مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، دعا گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے، دعا کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، دعا اللہ کی رحمت کو جذب کرتی ہے، اور دعا دل کی گہرائی سے کی جائے تو مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کے بغیر بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ دعا کرنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اکثر لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں، بعد میں دعا نہیں کرتے، یہ بھی ناکامی کا بڑا سبب بنتا ہے۔ دعا مشکلات کو آسان کرتی ہے، دعا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، دعا اللہ کی قدرت پر یقین کو بڑھاتی ہے، یہ روح کو پاکیزگی بخشتی ہے، دعا عاجزی اور انکساری کی علامت ہوتی ہے، یہ دل کو نرم بنا دیتی ہے، دعا انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتی ہے، دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے، دعا ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے ذریعے تو قربت حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا نام یہ دعا ہے۔ دعا انسان کو مشکلات میں یعنی کہ ڈوبے ہوئے شخص کو نکال دیتی ہے، دعا دل کی گہرائیوں کی پکار ہوتی ہے، اس لیے دعا اللہ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے، دعا کے ذریعے بندہ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی لیے دعا دشمنوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، نیکیوں میں اضافہ، دعا برائیوں سے بچاتی ہے، خوشی غم کو خوشی میں بدل دیتی ہے، دعا کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، دعا جنت کا دروازے کھول دیتی ہے۔ میں دعا کی کیا بات کروں، یہ تو انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس لیے دعا والدین کریں یا دعا آپ کریں، آپ اس عمل کے بعد جو کریں گے دعا، انشاءاللہ وہ دعا آپ خود دیکھیں گے کیسے عرش معلیٰ تک رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، کیسے تمہاری بات بنتی ہے۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس مبارک سورت کو پڑھا، اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد
آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ باقی چیزیں بھی پڑھیں، اور یہ چیزیں پڑھنے کے بعد خاموش نہیں ہونا، بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جب تک عمل مکمل نہ ہو آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بس عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ دعا بغیر عبادت ادھوری ہوتی ہے، اس لیے پہلے ہم عبادت کرتے ہیں، بعد میں دعا مانگتے ہیں۔ دعا کے ذریعے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ صبر کا ذریعہ بنتی ہے، یہ دعا ہر مومن کا سہارا ہے، ہر مومن کا ہتھیار ہے، عبادت کا مغز ہے، روح کی غذا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اس لیے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ نے بس، میں اس کی جانب آپ نہیں بڑھ رہا، اب میں جو صورت آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس صورت کو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھنا ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ کچھ دلائے گی جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اس صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہوگا، اور یہ 21 بار پڑھنا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کیسے پڑھنا ہے۔ اگر تو اپنا سینہ کھولنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا سینہ کھل جائے، آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کا دل منور ہو جائے، اور آپ پر اللہ کا فضل برسے، آپ پر اللہ کی رحمت برسے، اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر ایسے موسلا دھار بارش کی طرح آئے، تو پھر آپ نے دوستو اس کو اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا جیسے میں نے آپ کو عرض کرنا ہے۔ تو آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اب جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ اللہ پاک کا کلام کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ ایک عظیم کلام ہے۔ ہر صورت میں ہدایت اور نور موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی صورتوں پر فضیلت عطا کی ہوتی ہے، لیکن یہ صورت دیکھنے میں بڑی مختصر سی ہے، سادہ سی ہے۔ اس کو اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ اپنے دل والی جگہ پہ رکھیں اور آپ اللہ کی طرف توجہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں، آپ کا دل کیسے نور ہوتا ہے۔ صرف اس کی 3 آیات تو ہیں، لیکن اس کے فضائل بہت عظیم ہیں۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے معنی خیر کثیر ہے، بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے بڑی نعمت حوض کوثر ہے، اور قیامت کے دن حوض کوثر بندہ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب، اگر ہمیں اللہ کے حبیب کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہے، اس کے جام ستاروں سے زیادہ ہیں، اور جو اس سے پی لے گا کبھی پیاسا رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے خوشخبری کی علامت ہے یہ، اس لیے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا اعلان ہے۔ یہ صورت مخالفین کے تانے کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ کفار کہتے تھے حضور کے بیٹے نہیں، اس لیے آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا آپ کی نسل باقی رہے گی، آپ کے دین کو دوام ملے گا، دشمن ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں گے، آپ دیکھیں گے اسلام دنیا میں قائم رہے گا اور قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ پوری دنیا میں آج اسلام کا پرچم بلند ہے۔ یہ صورت کوثر صداقت ہے، مومن کے دل کو خوشی دیتی ہے، ہمیں شکر کی تعلیم دیتی ہے، اور اس میں ہمیں حکم ہے کہ نماز پڑھو، قربانی کرو، یہ عبادت کا حکم بھی دے رہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ کس قدر اللہ نے نعمتیں کی ہیں۔ علم بھی کوثر میں ہے، قرآن بھی کوثر میں ہے، شریعت بھی کوثر میں ہے، امت کی کثرت بھی اس میں ہے، حضور کی شان بھی اس میں ہے، یہ حضور کی عظمت کی دلیل ہے، مومن کو امید دلاتی ہے، یہ ہمیں وہ اہمیت، وہ چیزیں، یہ دل کو نور بخشتی ہے، دل کو امن بخشتی ہے، دل کو راحت بخشتی ہے، دشمنوں کے زوال کی خبر دیتی ہے۔ اس لیے بچوں کو یاد کروانی چاہیے، یہ بالکل آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد وہ عظیم صورت ہے، اور جس صورت یہ یقین جانے تمہارے دل میں خوشی ڈال دے گی اور تمہاری مشکلیں حل کر دے گی، دل کو اطمینان مل جائے گا، اور اس سے اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کی برکت آپ دیکھیں گے، خدا کی قسم کیسے کیسے تمہارے اوپر اللہ کے انوار اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آپ کو خود اندازہ ہوگا جب آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں گے، بڑی چاہت کے ساتھ کریں گے، اور آپ کو خود انشاءاللہ تعالی اس کی جو ہے وہ ضرور بضرور فضیلت کو سمجھنے کی امید، یقین کامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ صورت بڑی اہم ہے۔ اس صورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب استغفر اللہ صرف اتنا ہی پڑھنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں،
اور اس کی برکت آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے لیے ساری راہیں کھل جائیں گی، سارے معاملات تمہارے خود بخود درست ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا کر دے گا جہاں تمہارا غمان بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اب میں جو صورت بتا رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ قرآن کریم کی ایک تہائی کے برابر ہے، یعنی جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے تہائی قرآن 10 سپارے پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے نا گویا قرآن کا تہائی حصہ اس نے پڑھا، جو اس کو 3 بار 10 بار پڑھتا ہے جنت میں ایک محل اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھتی ہے اور ہمیں شرک سے یہ صورت بچاتی ہے۔ اس لیے آخر میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر کلام میں کیسی کیسی صورتوں کے اور کیسے کیسے انعامات سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں ملتی۔ دیکھیے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو انسان جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بھلائی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے نا ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں، تو پھر ہمیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملیں گی جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دیکھیے قرآن کریم کی یہ 4 آیات والی صورت ہے، اس کو آپ نے سورۃ اخلاص جس کو کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا، لیکن جو اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس صورت کا اسلوب ہے، اس کی طاقت ہے، وہ اپنی شان میں یکتا ہے، اور یہ توحید کی بنیاد ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو اس سے محبت میں اللہ تعالیٰ جو اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اس کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو ذکر بتایا ہے استغفار کا، آپ نے وہ کلمات جو تعداد بتائی اس کے بعد وہ پڑھنے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کے بعد 10 بار درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے وہ استغفار جو میں نے آپ کے ذکر کیا تھا اس کو پڑھنا، اس کے بعد آپ نے یہ خاص دعا پڑھنی ہے۔ اس کی تعداد بھی میں نے عرض کر دی تھی، اب اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی۔ اب یہ دعا ذرا سن لیجئے گا، یہ بڑی اہم ترین دعا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی یہ دعا عام دعا نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ بھی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس کو میرے آقا نے ایک صحابی کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ یہ صحابی اب اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے گا۔ پھر حقیقت میں لوگوں نے اس کو آزمایا، پھر جس نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ یہ وہی دعا ہے جس پر صحابہ نے بھی تعجب کیا تھا، یا رسول اللہ کیا جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہ دعا آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لینے ہیں، یوں کہنا ہے، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل اس کو حل فرما دے، یا ارحم الراحمین فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دے۔ اس کے ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور انشاءاللہ آگے شیئر بھی کرتے جائیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔